اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس، کیسے ہیں آپ سب 3 کلاس؟ آج ہم اسلامیات کا سبق حسن معاملات و معاشرت باہمی تعلقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق العباد کا مفہوم اور اہمیت جان سکیں گے، والدین اور اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک سے آگاہ ہو سکیں گے، بہن بھائیوں سے تعلقات اور حسن سلوک سے آگاہ ہو سکیں گے، خواتین کے احترام کو سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں گے، پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر سکیں گے۔ حقوق العباد، حق کی جمع ہے۔ حقوق العباد کے معنی ہیں بندوں کے حقوق، یعنی وہ حقوق جن کا تعلق انسانوں سے ہے۔ اسلام میں حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندے کا حق اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ قرآن مجید میں بار بار حقوق العباد پورا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور نداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، دنیا میں انسان کا سب سے پہلا اور گہرا تعلق والدین سے ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا بتایا ہے۔ اسلام نے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ والدین کے ادب و احترام میں ذرا سی بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے۔ والدین کے حقوق نہ دینا اور نہ حق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ اساتذہ کے ساتھ حسن سلوک، اسلامی معاشرے میں استاد کا رتبہ اور مقام دوسرے افراد سے بلندتر ہے۔ استاد کو روحانی باپ کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ طلباء پر استاد کا حکم ماننا لازمی ہے۔ علم کے لیے ادب لازمی ہے، اس لیے طالب علم جتنا زیادہ استاد کا ادب کرے گا اتنا ہی زیادہ علم کے زیور سے آراستہ ہوگا۔ جن معاشروں میں استاد کی عزت کی جاتی ہے وہ معاشرے ترقی کی منازل تیزی سے طے کرتے ہیں اور اچھے شہری بناتے ہیں۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن میں بہن بھائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پیارے بچوں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنے بڑے بہن بھائیوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ رضائی بہن کہتے ہیں پیارے بچوں دودھ شریک بہن کو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو گئے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اور جب وہ واپس جانے لگی تو انہیں تحفے دے کر رخصت کیا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق، اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے اور عزت سے، احترام سے پیش آئیں۔ اگر رشتہ دار کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ دینے سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ اسلام نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کو سخت ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور اچھے تعلقات رکھنے کو اسلام میں اہم مقام حاصل ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی انہیں تکلیف پہنچانی چاہیے۔ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پڑوسیوں کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جو پڑوسی کے کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پڑوسیوں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے۔ ہمسائیوں سے اچھے تعلقات معاشرے میں مضبوطی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ تعلقات، یعنی ساتھی کہتے ہیں پیارے بچوں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ کے دوست، آپ کے کلاس فیلوز، ان کو کہتے ہیں ساتھی۔
انسانی معاشرے میں ہر انسان کو دوستوں اور ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ساتھی ہمارے مشکل وقت میں کام آتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، ان کی غمی خوشی میں شرکت فرماتے، ان کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ مزاح کہتے ہیں پیارے بچوں مذاق کرنے کو، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جو دوسرے ساتھیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ خواتین کا احترام اسلام میں عورت کے مقام اور مرتبے کے متعلق واضح احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ماں کی حیثیت میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، ماں کو جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے قرار دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی روزمرہ زندگی میں خواتین کا احترام کریں۔ اسلام نے عورتوں کو معاشرے میں بہت سے حقوق دیے، جیسا کہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا حق، وراثت میں حصہ اور عزت و احترام کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں انہیں وہ حقوق دیے جائیں اور ان کی عزت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے اس سبق کی کتاب پڑھائی کی ہے، اسی طرح آپ نے اس کی کتاب پڑھائی بھی کرنی ہے۔ جن چیزوں کو ٹیچر نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان کو آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کر کے یاد بھی کرنا ہے۔ آگے ہماری ہے سبق کی مشق۔ درود جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ حقوق العباد کا معنی ہے بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے ساتھ ذکر کیا والدین کے حقوق کا۔ تو پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے اس سرگرمی کو حل کیا ہوا ہے اسی طرح آپ نے بھی اس سرگرمی کو حل کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، خالی جگہ پور کریں۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا بتایا ہے۔ اگر پڑوسی غریب ہو تو اس کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے اس سرگرمی کو حل کیا ہوا ہے ویسے آپ نے بھی اس سرگرمی کو حل کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 3، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ حق کی جمع بتائیں۔ حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان کا بہت احترام کرتے اور ان سے محبت سے پیش آتے۔ کس کی نافرمانی کرنے سے بہت گناہ ملتا ہے؟ والدین کی۔ پڑوسی کو ستانے والا کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ تو پیارے بچے، جیسے ٹیچر نے ان سوالات کو کتاب پر ہی ہر سوال کے آگے اس کا جواب لکھا ہے، ویسے آپ نے بھی ان کے سوال کے جواب ان کے آگے ہی لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4، درج ذیل سوالات کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ ان سوالات کو ہم اپنی کاپی میں لکھیں گے پیارے بچوں، اور اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں لکھیں گے۔ جیسے ٹیچر نے ساری ایکٹیویٹیز کو حل کیا ویسے آپ نے بھی ان ساری سرگرمیوں کو حل کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ باہمی تعلقات سوالات کے جوابات لکھیں۔ جیسے ٹیچر نے پیارے بچوں اس کاپی کو ریڈی کیا ہے اسی طرح آپ نے اس کو اچھی سی ہینڈ رائٹنگ میں کاپی کو ریڈی کرنا ہے اور سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق کے بارے میں لکھیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ سوال نمبر 2، اسلام نے خواتین کو کون سے حقوق فراہم کیے ہیں؟ اسلام نے خواتین کو معاشرے میں بہت سے حقوق دیے ہیں، جیسا کہ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا حق، وراثت میں حصہ اور عزت و احترام کے حقوق فراہم کیے ہیں۔ ہمیں مسافروں اور پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ سفر کے دوران دوسرے مسافروں کے ساتھ بھی ہمیں خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ اگر پڑوسی غریب ہو تو اس کی مالی مدد کرنی چاہیے اور اگر وہ بیمار ہو تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان سارے سوالات کو اپنی نیٹ کاپی پر رائٹ کرنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اس سبق کی تکمیل کے بعد ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم حقوق العباد کا معنی اور مفہوم اور اہمیت بھی بتا سکتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں سے تعلقات اور حسن سلوک کیسے کرنا ہے، یعنی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کا بھی بتا سکتے ہیں۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں ان سب کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسے ٹیچر نے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، آپ نے ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے۔ سوالات کے جوابات اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ ساری سرگرمیوں کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔